بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھول کے دیکھ چشم دل لاتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ اٹھو مسلمانوں اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنی اللہ کو منا لو۔ میرے دوستو، میرے برخوردارو، اللہ آپ پر ناراض ہے۔ جب آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ پر راضی ہوگا۔ تو نماز ادا کرنے کے بعد یا ولی اللہ کے ناموں کا ورد کیا، پھر میاں بیوی میں بھی اور دوسرے دوستوں ساتھیوں کے ساتھ بھی صلح جوئی سے رہتے رہو گے۔ تو عید میلاد النبی کا مہینہ یہ پیار و محبت ہمیں سکھاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے دنیا میں ظاہر ہوئے؟ نبی تو وہ پہلے سے ہی بچپن جب پیدائش ہوئی تو سجدے میں آمنہ کہتی ہیں کہ آواز آنے لگی کہ یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو روشن ہو گئے ملک شام، ارد گرد سب روشنی پھیل گئی۔ تو اگر ولادت کے دن، ولادت کے مہینے میں کوئی خوشیاں مناتا ہے تو دل میں کدورت کیوں ہوتی ہے، پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ اس میں خوشیاں منایا کرو، خوش ہوا کرو۔ بچے کی پیدائش پر خوش ہوتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر اللہ خوش ہوتا ہے۔ کئی علماء کہتے ہیں جی کس نے جھنڈے لگائے، کون جھنڈے لگاتا ہے؟ تو سورہ تیسرا سپارہ پڑھ جو اللہ پاک کو حکم دے رہا ہے، جب کہ میرا یہ حبیب آئے نبیوں کو حکم ہو رہا، یہ پڑھا کر آیت نمبر 80 آخری صفحے پر، کہ جب میرا حبیب آئے تو اپنا آپ ساری باتیں چھوڑ دینی ہیں۔ یہ میلاد ہے، سمجھ آئی میلاد کی؟ نبیوں کو حکم ہو رہا ہے، رسولوں کو حکم ہو رہا ہے کہ اپنا آپ سب چھوڑ دینا، تو ان کی بات ماننا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک دفعہ جا رہے تھے تو ایک شکاری نے ہرن کو شکار کر لیا، تو ہرن نے آواز دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کی، اپیل کی، یا رسول اللہ بچوں کو دودھ پلانا ہے، بچے بھوکے ہیں، تو دودھ پلا کے پھر آ جاؤں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی سے کہنے لگے جس نے شکار کیا تھا کہ اس کو جانے دے، یہ بچوں کو دودھ پلانے جا رہی ہے۔ تو وہ کہتا ہے یہ تو پکڑ لیا ہے، ہرن کو پکڑ لیا ہے، تو اب اس کی ضمانت کو دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ اس کی ضمانت خود دے دیتا ہوں، تم چھوڑ اس کو، تیرے پاس کھڑا ہو۔ اس نے کہنے پر چھوڑ دیا، تو وہ کہنے لگا اب تو کتنی دیر ہو گئی ہے، اب کہاں آئی ہے، آپ مجھے کیا دیں گے اس کے بدلے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا وہ آ جائے گی، تم فکر مت کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد ہرن بچوں سمیت آنے لگی، تو جب سامنے آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا یہ لے، وہ بچے بھی ساتھ لے آئی ہے۔ یہ معجزہ دیکھ کر وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ تو جو ماننے سے پیچھے رہتے ہیں وہ ہرنیں بات مانتی ہیں، یہودی مان لیتے ہیں، تو تم خوش ہونے کی بجائے باتیں کرتے ہو، تنقیدیں کرتے ہو۔ کس کی پر تنقید کرو گے؟ جس سے بھی محبت کرنے والی بات ہوتی ہے والدین پر تنقیدیں کرو گے، اچھے نیک لوگوں پر تنقیدیں کرو گے؟ یہ تنقیدیں چھوڑ دو، منفی سوچ کو پیچھے چھوڑو، مثبت سوچ کو اپناؤ۔ اگر بیماریوں سے بچنا ہے تو سکون سے زندگی گزارنی ہے نا،
تو پھر مثبت سوچ رکھو، ہر ایک کے متعلق مثبت سوچ رکھو، اللہ کے نیک بندوں اور رسولوں کے متعلق خیالات کو صاف ستھرا کر لو، جیسے والدین کے متعلق خیالات صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ اگر عداوت رکھو گے تو خود ہی تباہی کی طرف جاؤ گے۔ تو عید میلاد النبی کی خوشیاں کیا کرو۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔